السلام علیکم ویورز، آج ہم موجود ہیں ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ جو کہ وومن امپاورمنٹ کا فلیگ لے کے ہمارے سامنے آئی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ مجید خان صاحبہ کی۔ آپ بطور ڈین فیکلٹی آف فارمیسی لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ آپ کے پاس 25 ایئرس پلس کا بطور پریکٹسنگ فارماسسٹ اور اکیڈیمیا کا ایکسپیرینس موجود ہے۔ تو چلیے آج ان کے ساتھ ہماری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میڈم، جیسا کہ آپ بطور پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کے طور پہ وائس آف فارماسسٹ کے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، تو اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کی موٹیویشن کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بہت ہی پن پوائنٹ اور بڑا بر وقت ہے۔ دراصل پاکستان میں فارماسسٹ کی تعداد اس وقت 70,000 سے زیادہ ایکسیڈ کر گئی، Exactly. اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہاں پر فارماسسٹ رجسٹرڈ کی تعداد 35,000 ہے۔ اب ان حالات میں پاکستان میں فارمیسی کا پروفیشن بڑے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے، اور یہ صرف اکیڈیمیا کو ہی چیلنجز نہیں ہیں بلکہ تمام شعبہ جات میں فارماسسٹوں کو مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ جی چنانچہ میرا تعلق تدریس سے ہے، اور ہمارے پاس بچیاں اور بچے آفٹر گریجویشن ان سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو ان کی ان تمام تکالیف اور ان کی ان تمام ڈیفیشنسیز کو میں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بالکل ایسے اس سوچ نے مجھے اس بات کی طرف موٹیویٹ کیا کہ ہم اپنی پی پی اے کو، یعنی پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کو، جس کا کانسٹیٹیوشن 1987 کا بنا ہوا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کو ریوائز کیا جائے، ایگزیکٹلی۔ اس میں مزید اختیارات میں اضافہ کیا جائے، جی میں ڈیوٹیز میں اور رسپانسبلٹیز کا جائزہ لیا جائے، بالکل ایسے ہی۔ اور اس میں خواتین اور مرد حضرات کو دونوں کو ایکول نمائندگی دی جائے۔ بالکل۔ تو یہ میری ایک موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے میں نے صدارتی انتخاب پنجاب سے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ دیٹس گریٹ، آپ نے ماشاء اللہ بڑا ایک بولڈ انیشیٹو لیا ہے یہ ایز اے پریزیڈنٹ کنٹیسٹ کرنے کے لیے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ جیسے وومین کے کیس میں بات کرتے ہیں، فیمیل فارماسسٹ کے کیس میں بات کرتے ہیں کہ فیمیل فارماسسٹ کے کور ایشوز ہیں کیا اور ان کا حل کیا موجود ہے آپ کے پاس؟ جی، جیسے میں نے ابھی آپ سے ایک رجسٹرڈ فارماسسٹ ہماری جو فارمیسی کونسل میں ہیں ان کا ذکر کیا، تو اسی طرح رجسٹرڈ فیمیل فارماسسٹ کی تعداد تقریباً 23,000 ہے جو پاکستان میں موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی تعداد کو ان کے راہ متعین کر کے اور ان کے علم سے اور ان کی پروفیشنلزم سے اگر فائدہ نہ اٹھایا جا سکے تو یہ نہ صرف پروفیشن کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ ملک کے ساتھ زیادتی بھی ہے، بالکل ایسے کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر اتنے پیسے خرچ کر رہی ہے۔ ایکسپینس آ رہا ہے، بالکل ایسے۔ ان خواتین کے جو چیدہ مسائل ہیں اس میں سب سے پہلے جو ان کا مسئلہ ہے، کور ایشو ہے، کہ ان کی ایکسیس ٹو دا ریکوائرڈ فیلڈ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں انڈسٹری بھی ہے، ریٹیل بھی ہے، اکیڈیمیا بھی ہے، ریگولیٹری بھی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہے، کمیونٹی فارمیسی ہے، ہاسپٹل فارمیسی ہے۔ ان بالکل سب میں جہاں جہاں کوئی پوزیشنز خالی ہیں، ان خواتین کو ڈور ٹو ڈور جانے کی بجائے ایک ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں سے ان کو آسانی سے یہ پتہ چل سکے کہ ان کے لیے کون سی جاب فیزیبل ہے اور اویلیبل ہے ان کے ایریے کے قریب۔ ایگزیکٹلی۔ دوسرا، انڈسٹریل فارماسسٹ میں جو اکثر مسائل کا سامنا ہے وہ ڈے کیئر ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، اور یہی کچھ سامنا ریٹیل میں بھی ہے۔ تیسرا، جاب سیکیورٹی نہیں ہے بالکل خواتین کے پاس۔ اب جو دور آ رہا ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا۔ ہمیں بیونڈ دا اسکرین اور آؤٹ آف باکس ہو کے سوچنا پڑے گا، اور اپنے تمام فارماسسٹوں کی ٹریننگ کرنی پڑے گی اس سارے پریشر کو کوپ اپ کرنے کے لیے جو آنے والا ہے۔ آنے والا ہے، بالکل ایسے۔ اور کوئی بھی ملک اتنی بڑی تعداد میں فارماسسٹوں کو نوکریاں نہیں دے سکتا۔ ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود انٹرپرینیورشپ میں آئیں اور لوگوں کے لیے مواقع پیدا موقع کریں۔ پیدا کریں۔ ان کی مہارت میں اضافہ کرنا ہے،
ان کی پیشنٹ کے ساتھ جو کمپلائنس ہے اور ان کا تعلق ہے اس میں اضافہ کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے exactly. اور ان کا فیس ایز اے کمیونٹی فارمیسی معاشرے کو دکھانا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی ادویات میں ڈرگ ریئیکشنز، پیشنٹس کمپلائنس اور صحت، اس میں ان کا ڈائریکٹلی پارٹیسپیشن ہو جائے گی. بہت ضروری ہے ایگزیکٹلی. جی میڈم اچھا یہ بتائیے کہ آپ وائس آف فارمرز کے پلیٹ فارم سے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کے طور پہ سلیکٹ ہوتی ہیں، تو آپ کی لیڈرشپ پریویس پی پی اے کی جو لیڈرشپ رہی ہے، جو ایک گروپ ہی اس پہ رول کرتا رہا ہے، اس کی لیڈرشپ سے کیسے مختلف ہوگی؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. چنانچہ میرا اس میں ایک بہت کلیئر کٹ روڈ میپ ہے. جی جی. آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اس دفعہ جب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں تو ہماری ووٹر لسٹ ہی پوری نہیں ہے. ایگزیکٹلی. یعنی پورے پاکستان میں اگر 78,000 فارماسسٹ ہیں تو ہارڈلی 7 سے 8,000 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. اٹس انفارچونیٹ. ایگزیکٹلی. کیا ان 7-8 ہزار کی مکمل نمائندگی ایسوسی ایشن میں ممکن ہے؟ تو جواب ہے نہیں. تو میرا جو سب سے پہلا قدم ہوگا وہ ہوگا آپ کے پورے پاکستان میں فارماسسٹوں کو رجسٹرڈ کرنا، اور آن لائن ان کو ان کا رجسٹریشن نمبر پرووائڈ کرنا، اور ان کو استحقاق دینا کہ وہ اس ایسوسی ایشن کو اون کریں. اگر وہ اس ایسوسی ایشن کو اون کریں گے تو پرفارم کریں گے، اور ہر شعبے سے فارماسسٹوں کو اس ایسوسی ایشن کا حصہ بنانا. جب وہ اس کا حصہ بنیں گے تو ان کے اندر اپنائیت، اوننس اور پرفارمنس کریٹ ہوگی، اونرشپ کریٹ ہوگی. بالکل ایسے ہی. اس سے بھی بڑی بات ہے، جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سیٹوں کی جو تقسیم ہے وہ تعلقات کی بنیاد پہ نہیں بلکہ شفافیت، پرفارمنس اور کیپیبلٹیز کی بنیاد پہ کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جو جتنا اچھا پرفارم کر چکا ہے اپنے پروفیشن کے لیے، اور جو جتنا اچھا پرفارم کر سکتا ہے، اس کے پاس جو ایک مکمل منصوبہ بندی ہے یا روڈ میپ ہے، اس کو آگے لے کے جایا جائے. جی دیٹس گریٹ. مینس کہ یو ہیو اے کمپلیٹ پلان ٹو ٹیکل آل دوز ایشوز، اسپیشلی لیڈرشپ جو کرائسس ہمیں نظر آتے ہیں پی پی اے کے پریویس پلیٹ فارم میں. تو ہوپس ہو کہ وائس آف فارمرز کا پینل اس کو ریزالو کرے گا. ایک میڈم امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی ایسوسی ایشن کی شفافیت اور اس کا ایک مناسب احتساب. پی پی اے کو آپ بطور پریزیڈنٹ کیسے اس میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے میں اپنا رول پلے کریں گے؟ جی اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے آپ کی 3 ماہ کی رپورٹس پبلش ہونی چاہیے، آن لائن اویلیبل ہونی چاہیے. آڈٹ رپورٹ کیا؟ آڈٹ رپورٹس. دوسرا، آپ کے پاس ٹاؤن ہالز میٹنگز ہونی چاہیے ہر ایک ڈویژن کے لیول پر، اور پرفارمنس کے لیول کو ایویلویٹ کرنے کے لیے فرام ٹاپ ٹو ٹو، یعنی اوپر سے نیچے تک ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کو لیا جائے. تیسرا جو ہے میرے ذہن میں اس کا شفافیت کے لیے کوسچن آنسر سیشن ہے، یعنی اوپن کچہری کہہ لیں آپ اس کو، اوپن ڈیبیٹ کہہ لیں، اوپن ڈسکشن کہہ لیں. ایوری پرسن آنسریبل. ایوری پرسن ہیز ٹو بی آنسر اباؤٹ دا ریلیونٹ ڈیوٹی اینڈ دا رائٹس وچ ہی اور شی ہیز. ایگزیکٹلی. مینس کہ ایوری پرسن جب آنسریبل ہوگا تو اس کو پھر پرفارم بھی کرنا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی پھر جو آؤٹ کم نظر آئے گا دیٹ ول بی ان دی فارم آف امپرووڈ لیڈرشپ. گریٹ آئیڈیا. اینڈ فائنلی میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ بطور پریزیڈنٹ پی پی اے الیکٹ ہونے کے بعد پہلا کام کیا کرنا چاہیں گی؟ جی سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ اس پی پی اے کو جو بند پڑی ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ایک لائف پی پی اے کی شکل دی جائے، یعنی اس میں ہر روز کی بنیاد پر فارماسسٹ رجسٹرڈ ہوں، ٹریننگز ہوں، اس کے ٹاکس ہوں، اس میں پاکستان کے مسائل جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اس میں پالیسیز بنائی جائیں، اور اس میں تمام سفیر آف فارماسسٹ کو انوائٹ کیا جائے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے. اور ایک تھنک ٹینک بنانے کا میرا بہت ارادہ ہے، اپنے سینئرز کو لے کر ان کو ایک ایسے ان کے
तमाम तर तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाए, जिसमें फार्मासिस्ट जो है वो SDG 3 गोल यानी हेल्थ एंड वेलबींग को अचीव कर सकें अचीव कर और सकते अपना हैं। किरदार अदा कर सकें। एक बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। जी, great, इसलिए जैसे ही अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया, मैं उसमें वुमेन चैप्टर ऑन इंटरेस्ट है। करूँगी, इंट्रोड्यूस करूँगी, और उस वुमेन चैप्टर के डिफरेंट सेक्शंस होंगे और उन सेक्शंस को वुमेन लीड करेंगी, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसमें जो ख़वातीन मौजूद होंगी वो ख़वातीन ही ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए अपना कोई रोल ना प्ले कोई रास्ता और रोल प्ले करेंगी। दैट्स ग्रेट। इट मीन्स के जो हमारा एक इतना बड़ा सेगमेंट 70% फीमेल फार्मासिस्ट का है, तो जी वो एक बहुत यही रास्ता है जिसके ज़रिए हम उसको टैकल डाउन कर सकते जी हैं। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी होप होगी हमारी उन फीमेल फार्मासिस्टों के लिए। तो मैडम लास्ट क्वेश्चन, जब 5 तारीख को हमारा फार्मासिस्ट वोट डालने निकले, तो वो वॉइस ऑफ फार्मासिस्ट को वोट क्यों दे? जी, अगर आप हमारे स्लोगन पे जाते हैं जो कि रियलिटी है, वो है चेंज, तब्दीली। पिछले कई साल से जो स्टेटस को है उसको हम सब ने इकट्ठे होकर तोड़ा, और हमने कहा कि हम इस प्लेटफॉर्म पर इसलिए इकट्ठे हैं कि चेंज फॉर द फार्मासिस्ट एंड चेंज बाय द फार्मासिस्ट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और आपको ये सुनकर और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस पैनल में इतनी डाइवर्सिफिकेशन है कि हर शोबे के जो बेहतरीन लोग हैं वो हमने लिए हैं, और उनके कैरेक्टर पे और उनकी परफॉर्मेंस पे और उनके पिछले रिकॉर्ड पे कोई धब्बा नहीं है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, गुड जिसमें सजेशन। हमारे सेंटर से सीईओ, एक्स सीईओ आसिम रऊफ साहब हैं, पंजाब से मैं एकेडेमिया को लीड कर रही हूँ, जनरल सेक्रेटरी हमारे प्राइवेट सेक्टर से हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे कंट्रोलर हैं ड्रग के, और इसी तरह फाइनेंस सेक्रेटरी भी हमारे रेगुलेटरी से हैं। गर्ल्स के और ख़वातीन को मैंने मुख्तलिफ जगह से लिया है, जिनमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी हैं, जिनमें एकेडेमिया से भी ख़वातीन हैं, जिनमें आईटी से भी ख़वातीन जो परफॉर्म कर रही हैं घर पे वो भी हैं। कर्ज के तमाम तर प्रोफेशनल्स को हमने इस बोर्ड में, इस कंपोजिशन में शामिल किया है, दैट्स गुड, और ये वो तब्दीली है जो मुख्तलिफ लोगों की, और आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि इन सब की सिलेक्शन ऑन मेरिट गुड, उनके पिछले काम की वजह से, उनके सीवी की वजह से और उनके आइंदा परफॉर्मेंस की बेस पे हुई है। दैट्स ग्रेट। और सबसे बड़ी बात, हम एक ऑब्जेक्टिव लेकर आगे आ रहे हैं, हम एक सोच लेकर आगे आ रहे हैं कि हमने तमाम फार्मासिस्टों को इस बोर्ड में शामिल करना है, पीपीए में, उसको उनको हक देना है, उनकी इज्जत बहाल करनी है, और उनको ओनरशिप देनी है पीपीए की, पीपीए हाउस की। दैट्स ग्रेट जी मैडम। इसके साथ ही आज हम इस अपने पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले आपके 5 दिसंबर के इलेक्शन में आप बड़ी मार्जिन के साथ सक्सेस हासिल करें, और आपने जो लाहेअमल प्रेजेंट किया है जिसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में अपना रोल अदा करें। जी नाजरीन, आपने आज हमारा पॉडकास्ट सुना, मैडम हुमैरा मजीद खान के साथ मौजूद थे। तो उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ पिक करने को मिला होगा। 5 दिसंबर को जब वोट डालने जाएं तो उम्मीद है ये बातें आपको एक राइट साइड की तरफ गाइड करने में हेल्पफुल होंगी। फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।